بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاکرہ ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ سر معافی چاہتا ہوں، میں نے بھی معافی مانگ لی ہے، مجھے بھی معاف کر دیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے پہلے معافی مانگ لی تھی، اور سر دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بارے میں پریس کانفرنس کی تھی رؤف حسن صاحب نے، اور انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو میں یہاں پہ دہرا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے اوپر جو کسی نے میرے بارے میں بات کی ہو تو میں اپنی ماں کی ایک بات یاد ہے، مجھے امی نے کہا تھا کہ جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو آج سپریم کورٹ میں سننے کو ملی، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، گو کہ ان کا ٹائم جو ہے تھوڑا ہی رہ گیا، 3-4 مہینے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ آج بڑے گرجے، بڑے برسے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ میڈیا کے اوپر کافی زیادہ برسے۔ میڈیا کا استعمال انہوں نے خود کروانا شروع کیا، یعنی کہ لائیو سٹریمنگ سپریم کورٹ سے ڈائریکٹ براہ راست آپ سوشل میڈیا کے تھرو ان کی کاروائی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ جب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بات کرتے ہیں تو ساتھی جو ججز ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ یعنی کہ جب وہ ہنستے ہیں تو کوئی ساتھ ہنستا نہیں ہے، وہ جب غصہ کرتے ہیں تو کوئی بھی ساتھ ان کے غصہ نہیں کرتا۔ ایویں لگتا ہے باقی جو ججز نے اور رسے ہوئے نے قاضی فائز عیسیٰ سے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب میڈیا سے سخت ناراض، اور ایسی باتیں کیں کہ اللہ کی پناہ، دکھ ہوا مجھے بھی، اور بحیثیت میڈیا پرسن کہ میڈیا کو کرٹیسائز کرنا اتنا آسان کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ججز کے حوالے سے بھی اور عوام بھی ساتھ مل جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میڈیا والے ہندے کرپٹ ہے۔ بہرحال ایسی جو باتیں جو پھیلائی گئی ہیں اس میں کتنی ریالٹی ہے، اور قاضی فائز صاحب اور دیگر ججز جو ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ میڈیا سے کیوں ناراض ہیں، لیکن عوام جو ہماری ہے بڑی سادہ بھی ہے، بڑے اس میں تیز، کلیور، ایکٹیو لوگ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ان کی پسند کا کون سا چینل ہے، ان کی پسند کا کون سا یوٹیوبر ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں، میں نے یہ بات کرنی ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے ناراض کیوں ہیں، اور یہ ساری جو آپ کو کاروائی جو تھی سپریم کورٹ کی، وہ فیصل صدیقی ہیں ایڈووکیٹ، جو کہ 26 چینلز جو ہیں ان کی طرف سے وکیل تھے۔ فیصل واوڈا نے معافی مانگ لی، فیصل واوڈا کی جو پریس کانفرنس تھی وہ دکھائی گئی تھی، اور مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس جو تھی وہ بھی دکھائی گئی تھی میڈیا کی طرف سے۔ اس وجہ سے میڈیا کو اس گناہ کی، یعنی کہ بقول چیف جسٹس اور عدالتیں، یہ میڈیا کا گناہ ہے کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کیوں دکھائی ہے۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ جنہوں نے توہین کی ان کی معافی ہو گئی ہے قبول، اور جن چینلوں نے دکھائے ہیں ان کی جو کاروائی، یعنی کہ ان کی پریس کانفرنس، ان کو شو کاز نوٹس اور ان سے ناراضگی کا اظہار، اور ہر بات پہ یہ کہا گیا کہ کتنے پیسے کمائے ہوں گے، اور پیسے پیسے پیسے، ہر وقت پیسے پیسے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پیسے والی بات جو ہے یہ وہ اس لیے نکلی ہے کہ میڈیا بیسیکلی ججز کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بتاتا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ججز جو ہیں وہ اتنے پیسے اور مراعات ان کو حاصل ہوتی ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا میں یہ بھی بتاتا چلوں، تسلسل میں یہ رکھ رہا ہوں کہ پہلے میں ججز کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ججز جو ہیں ان کی اپنی سیلریز کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی، دوہری شخصیت کے ججز کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی 16 مئی کو، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک عام آدمی انصاف کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کو انصاف بھی نہیں ملتا، اور جو MNAs MPAs اور سیاستدان ہوتے ہیں ان کو دوہری شخصیت جعلی ڈگریوں پہ فارغ کر دیا جاتا ہے، لیکن دوہری شخصیت ججوں کی جو ہوتی ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس پہ جناب ناراضگی کا اظہار ہوا، شو کا نوٹس ہوا، مصطفیٰ کمال صاحب نے جناب فوری طور پہ مانگ لی معافی۔ فیصل واڈا صاحب نے 15 مئی کو کی تھی پریس کانفرنس، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں
اب کیونکہ ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ 15 مئی کو، کیونکہ فیصل واڈا گاڑیوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں، سینیٹر ہیں ابھی بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی پگڑی اچھالے گا تو ہم ان کی پگڑیوں کے فٹ بال بنائیں گے۔ جناب ان کا کہنا تھا کہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، 15 روز ہو گئے، جواب نہیں آیا، 19A کے تحت مجھے جواب دیا جائے۔ بابر ستار کہتے ہیں کہ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو رپورٹ بھیجی۔ ہم نے کہا کہ اس کے حوالے سے ریکارڈ روم کے اندر کوئی چیز ہوگی تحریری طور پر، لیکن اس کا جواب ہمیں نہیں ملا۔ جناب اس طرح کی باتیں کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 19 کے تحت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آرڈر دیا کہ ہر پاکستانی بات کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے، تو پاکستانی تو دور کی بات ہے، ایک سینیٹر کو جواب نہیں مل رہا، تو اب ابہام بڑھ رہا ہے کہ شک و شبہ سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے۔ کچھ اس طرح کی مزید گفتگو کی تھی فیصل واڈا صاحب نے، اور جو اس کی پنچ لائن مین تھی وہ یہ تھی کہ اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو ہم ان کی پگڑیوں کے فٹ بال بنائیں گے۔ اس پہ فیصل واڈا صاحب جو تھے وہ جناب معافی مانگنے سے انکاری رہے، اور بعد میں آج انہوں نے جناب معافی مانگ لی عدالت سے۔ یہ کاروائی میں بتاتا ہوں بعد میں۔ اب آ جائیں جو میں بات کر رہا تھا کہ جو ججز ہیں جناب وہ اس لیے مجھے لگتا ہے ناراض ہیں کہ میڈیا سے، وہ اس لیے کہ میڈیا ہر ایک کا چٹا کٹا ضرور کھولتا ہے، اور بڑے عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جو ججز ہیں، جو صدر پاکستان ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ کیا ہوتی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی پینشن کیا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب میڈیا نے کھولی تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا، اور شاید بنتا بھی ہوگا، کیونکہ جب کسی کی اصلیت سامنے آتی ہے تو وہ ضرور ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا میں سب سے بتاؤں پہلے کہ جو صدر مملکت ہوتا ہے پاکستان میں، اس کی تنخواہ 8 لاکھ یعنی کہ تقریباً 9 لاکھ ہوتی ہے، یعنی کہ 8,96,550 روپے ماہانہ صدر پاکستان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ مراعات اور دوسری دیگر جو سہولیات ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم پاکستان کی ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ 2,01,574 روپے ہوتی ہے، پہلے چلی ہوئی آ رہی تھی، اب بڑھ گئی ہے، تو ابھی لیٹسٹ فگر نہیں ہے، لیکن یہ میں پچھلے سال کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ماہانہ تنخواہ 15,27,399 روپے، سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ 14,70,771 روپے، جبکہ گریڈ 22 کے افسر کی تنخواہ 5,91,475 روپے ماہانہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وزیر جو وفاقی وزیر کی تنخواہ ہوتی ہے وہ 3,38,125 روپے، MNA کی تنخواہ 1,88,000 روپے ماہانہ۔ جناب یہ تھی پچھلے سال کی جو کاروائی، یعنی کہ جو تنخواہوں کے حوالے سے جو فگر آئے تھے، لیکن چیف جسٹس یا جو ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں بھائی جان، انہوں نے 8 تو 10 لاکھ روپیہ، اور کئی چیف جسٹس جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کو 11 لاکھ روپیہ پینشن مل رہی ہوتی ہے، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح اداروں سے ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہیں ایڈاک پہ یا کہیں لگ جاتے ہیں، تو وہ ساتھ پینشن بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ یا تو ان کی تنخواہ ختم کر دیں، تنخواہ اگر انہوں نے سروس نئی سٹارٹ کیا تو پینشن ختم کر دیں، لیکن نہیں، یہ ساری باتیں جب یہ اس طرح کا میڈیا چیزیں کھولے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پھر پریشانی تو ہوتی ہے۔ تو یہ جو کاروائی تھی اس میں ایسی جو آج کی کاروائی میں نے یہ سارا آپ کو ساری صورتحال تو یہ بتا کہ یہ ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جب اس طرح سیلریز اور ججز کی دوہری شخصیت پہ اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بھائی اتھارٹی ہے، اختیار ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے تو لوگوں کے پر جلتے تھے، وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اب تو جناب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک اقدام اٹھایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہیئرنگ جو کاروائی ہے اس کو لائیو اس کی سٹریمنگ سٹارٹ کر دی، لیکن عمران خان صاحب کی جو سٹریمنگ تھی وہ روک لی جاتی تھی۔ یہ جناب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی جو کاروائی ہے وہ میں پوری آپ کو بتانی ہے ڈیٹیل، اور آپ ڈیٹیل سنیں گے کمرہ عدالت کے حوالے سے، اور تھوڑا سا میں اس پہ اپنا تجزیہ بھی دوں گا۔
سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما مصطفیٰ کمال اور سینیٹر فیصل وارڈا کی معافی قبول کرتے ہوئے توہین عدالت کے نوٹسز جو تھے وہ واپس لے لیے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ معافی آ گئی ہے، معاملہ آگے نہیں بڑھائیں گے، اس قوم کو پارلیمنٹ اور عدلیہ دونوں کی ضرورت ہے، ہم آپ کو بطور ادارہ عزت کرتے ہیں، امید ہے آپ اتنی نہیں تو تھوڑی سی ہماری عزت بھی کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصل وارڈا کو جناب بری کرنے سے پہلے، یعنی کہ ان کی معافی قبول کرنے سے پہلے یہ ریمارکس دیے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی تھی، اور فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال ذاتی حیثیت میں عدالت میں جناب پیش ہوئے۔ سماعت براہ راست سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جناب نشر ہو رہی تھی، جس سے چینل لے رہے تھے۔ سماعت کا آغاز مصطفیٰ کمال کے وکیل فروغ نسیم نے دلائل دیے کہ مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، پریس کانفرنس میں بھی ندامت کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے فیصل وارڈا سے دریافت کیا کہ آپ کے وکیل نہیں آئے، کیا آپ نے بھی معافی مانگی ہے؟ جس پر فیصل وارڈا نے جواب دیا کہ جی میں نے بھی معافی مانگی ہے۔ اس پر ٹی وی چینل کی جانب سے فیصل صدیقی ایڈووکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ 26 چینلوں کی طرف سے 26 چینلوں کے مالکوں کی طرف سے 26 اپلیکیشن درخواستیں لے کے فیصل صدیقی ایڈووکیٹ صاحب جناب عدالت میں پیش ہوئے۔ پر آپ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا سی، اس کی وجہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاجی وہ اٹھ کے انہوں کو چپیڑا کرا دے، کیوں اتنی سخت قسم کی گفتگو اور ان کو ہر چیز پہ روک رہے تھے، اور ایون میڈیا پہ انتہائی تپے ہوئے تھے۔ میں نے وجہ بتا دی ہے کہ جو تنخواہیں اور مراعات اور اس طرح کی باتیں جو ججز کے حوالے سے کہیں گے تو وہ سپریم کورٹ ہے، تو اس سے پاجی ڈرنا تو پڑے گا، اور ورنہ اگر آپ اور ہم کھل کے بولنا شروع ہو جائیں گے تو پھر پاجی اس ادارے کی ساکھ تو خراب ہوگی، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو چلا ہوا آ رہا ہے۔ اچھا جناب، آپ کس طرح میڈیا اداروں کی جانب سے پیش ہو سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے فیصل صدیقی سے استفسار کیا کہ آپ کے موکل کہاں ہیں، آپ کس طرح میڈیا اداروں کی جانب سے پیش ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک میڈیا کی جانب سے بھی تحریری جواب جمع نہیں کروایا گا، جس پر وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ میڈیا اداروں کو شو کاز نہیں تھے۔ بعد جو پتہ ہے کہ انہوں نے پائی شو کاز بھی دیتے میڈیا اداروں کو، اتنے زیادہ تپے ہوئے تھے انکل۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ آپ میڈیا اداروں کو شوکاز کروانا چاہتے ہیں، کم از کم میڈیا اداروں کے کسی ذمہ دار افسر کا دستخط شدہ جواب جمع ہونا چاہیے۔ جناب جو مکالمہ ہوا چیف جسٹس کا اور فیصل صدیقی صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا، جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ تمام چینل کی نمائندگان عدالت میں موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چینل کی جانب سے جواب جمع نہیں کرایا گیا، جس پر فیصل صدیقی نے بتایا کہ تحریری جواب جمع کروا چکا ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جواب پر دستخط وکیل کے ہیں، چینل کے نہیں، توہین عدالت کیس میں دستخط چینل کے ہونا لازمی ہے، چینل کے مالک کے یعنی کہ، جس پر فیصل صدیقی نے بتایا کہ شو کاز نوٹس ہوتا تو جواب چینل کے دستخط سے جمع ہوتا۔ آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے دو الگ چیزیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے جناب ایوی ایک گل کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو آئین پسند نہیں، میں سمجھا آپ آئین سے بات کا آغاز کریں گے، کوئی کسی کو چور ڈاکو کہے اور میڈیا کہے ہم نے صرف رپورٹنگ کی ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا ایسے میڈیا آزاد میڈیا کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں؟ آزادی صحافت اور آزادی ظاہر رائے دو الگ چیزیں ہیں۔ فیصل وارڈا کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ فریڈم آف پریس کی وضاحت 200 سال سے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 200 سال سے کیوں، 1400 سال سے کیوں شروع نہیں کرتے؟ آپ کو 1400 سال پسند نہیں، 200 سال کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ تب امریکہ آزاد ہوا تھا۔ وکیل صدیقی نے کہا کہ 200 سال کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ماڈرن آئین کی ابتدا تب ہوئی تھی۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے فیصل صدیقی کو آئین کا دباچہ پڑھنے کی ہدایت جناب کر دی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہو رہا ہے آئین کا، اس میں کہاں ماڈرن ایج کا ذکر ہے، کس قانون سے لکھا ہے؟ آپ نے پریس کانفرنس لائیو ہی دکھانا تھی، سارا دھندا پیسے کا ہے۔
ایمان، نیت، اخلاق و تہذیب کا نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایک بار غلط بات آنے پر پریس کانفرنس کو کاٹ دیا ہو۔ اب فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت بتائیں اس پریس کانفرنس سے کتنے پیسے کمائے؟ فیصل صدیقی کہنا تھا کہ میں کلائنٹ سے ہدایت لے لیتا ہوں، جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ایک سے بلا کر خود ہی پوچھ دے رہے کہ بھائی دسو کتنے پیسے۔ اور اسی طرح رانا جواد صاحب جیو نیوز کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کو بھی روسٹروم پہ بلایا اور انہوں نے دریافت کیا ان سے کہ آپ نے کتنی بار وہ پریس کانفرنس چلائی، کتنے پیسے بنائے۔ رانا صاحب نے کہا کہ 11-12 بلیٹن میں وہ پریس کانفرنس چلی، پیسوں کا نہیں پتہ، میں صرف ایڈیٹوریل دیکھتا ہوں، فائنانس نہیں۔ ہم آپ کو بھی توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصل صدیقی سے اس جواب پر آپ کے دستخط ہیں، ہم آپ کو بھی توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں۔ وکیل یعنی کہ تمکا بھی رہنے نال پائی جان فیصل صدیقی نے بتایا کہ میں اس جواب کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں، ٹوٹل رسپانسبلٹی میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے۔ قاضی فائز نے کہا کہ آپ نے خود کہا کہ کم از کم پریس کانفرنس تو توہین امیز تھی۔ فیصل فائز نے بتایا کہ میں نے بادی نظر میں توہین کہا تھا۔ جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا، ایسا مت کریں۔ فیصل صدیقی نے بتایا کہ میں نے کہا تھا بادی نظر میں توہین ہے۔ پاگل خانے میں کوئی پاگل پریس کانفرنس کرے تو وہ بھی کور کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اس طرح کی باتیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جناب کر رہے تھے، اور جو بھی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے میڈیا اسی کو کور کرتا ہے، اور آج کل تو انویسٹیگیٹو جرنلزم بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور آج آنے والے دنوں میں میرے خیال میں مزید باتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ جو ججز بھی ہیں وہ بڑے رسپیکٹ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ججز اگر دوہری شریعت بھی رکھتے ہیں تو ان کو بھی فیض مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہا تھا پھر معافی مانگ لی کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اس طرح کی باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں اور لوگوں کو اویئرنیس ملنا شروع ہو جائے فریڈم آف سپیچ کہ جناب ججز کی اتنی جیسے تنخواہ بتا دی ہے، اسی طرح ججز کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ کون کون سی شریعت دوری رکھتے ہیں۔ بابر ستار کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بات آئی تھی، انہوں نے پھر اس پہ کلیریفیکیشن دے دی تھی کہ انہوں نے دوہری شریعت نہیں رکھی، یعنی کہ اس طرح کی اور انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے پرانے ججز پہ، لیکن فی الحال لوگ اس طرف نہیں آئے تو پھر یہ باتیں ہوتی رہ گئیں، اور تو بال کی کھال اتارنے جیسی بات کر رہے ہیں یہ قاضی صاحب جناب فل ٹائم تپے ہوئے تھے۔ اٹارنی جنرل جناب روسٹم پر آ گئے اور روسٹم پر آ کے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب سر آپ کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے رؤف حسن صاحب نے کچھ کہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کیا کہا تھا، اور انہوں نے کہا جی میں ادھر دہرا نہیں سکتا، انہوں نے کہا اتنے الفاظ خطرناک تھے، انہوں نے کہا ہاں جی، تو انہوں نے کہا اس بات پہ کہ یہ کون ہے رؤف حسن، تو پھر بعد میں خود ہی قاضی صاحب نے بتانا شروع کر دیا کہ اچھا یہ فواد حسن فواد کے بھائی ہیں، فواد حسن فواد کو ہم نے ریلیف دی ہے اس وجہ سے تو کہیں چڑ نہیں گئے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے زبیر عمر اور اسد عمر بھی آپس میں بھائی ہیں، اب زبیر عمر صاحب نون لیگ چھوڑ چکے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں آ جائیں، لیکن اسد عمر صاحب بھی فی الحال پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا بہرحال فواد حسن فواد اور رؤف حسن کے حوالے سے قاضی فائز صاحب نے جب یہ بات کی تو پھر مزید خود ہی انہوں نے 30-35 سیکنڈ کے بعد خود ہی بتانا شروع کر دیا، پہلے پوچھا رؤف حسن کون ہے، پھر خود ہی بتا دیا کہ اچھا یہ فواد حسن فواد اپرا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے جو یہ بات چینج کرنے کے لیے ایسے پتہ پھینکا تھا جناب قاضی فائز صاحب نے جناب انہوں روکیا پتے نو، اور ساتھ ہی جناب یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ تاش کا پتہ پھینکا گیا تو اس کو کاٹنے کے لیے بڑا پتہ قاضی صاحب نے پھینکا، اور اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد قاضی صاحب نے یہ جواب دیا جناب کہ ماں کہتی تھی کہ جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے، اس طرح کی جناب بات کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جناب نے ریمارکس میں پھر ایسی بات نہ کریں جس سے کیس متاثر ہو، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ہوتی ہے، چینل کا موقف ہے کہ پریس کانفرنس نشر کرنا بد نیتی پر مبنی نہیں تھا۔ بہرحال پریس کانفرنس ججز کے خلاف تھوڑی بات ہوئی تھی تو اس وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یعنی کہ کہہ رہے ہیں جناب۔ اور دوسرا آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو 26 جون کو توہین عدالت کیس میں سینٹر فیصل واڈا نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی۔ 5 جون سپریم کورٹ نے توہین عدالت نوٹس کیس میں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یعنی کہ مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی استدعا مسترد کر دی تھی،
اور سابق وزیر سینٹر فیصل وڈا سے 1 ہفتے میں معافی طلب کر لیا کا کہہ دیا تھا، جواب طلب کیا تھا. اور اس طرح کی باتیں جناب یہ 4 جون کو سپریم کورٹ کی جانب سے عدلیہ مخالف بیان پر توہین عدالت کے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا. فیصل وڈا نے 4 جون کو عدلیہ مخالف بیان دینے پر مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی. فیصل وڈا نے توہین عدالت نوٹس پر جواب سپریم کورٹ میں اب جمع کرا دیتا ہے. آپ نے جواب میں نے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا، پریس کانفرنس کا مقصد ملک کی بہتری تھا. عدالت توہین عدالت کارروائی آگے بڑھنے پر رد عمل کا مظاہرہ کرے. 17 مئی کو سپریم کورٹ میں سابق وفاقی وزیر فیصل وڈا کی پریس کانفرنس پر لیے گئے اصغر نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس فائز نے کہا تھا کہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا تھا دونوں جناب. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی جو تھی وہ گفتگو ہوئی تھی اور دوہری شہریت کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے گفتگو کی تھی. فیصل وڈا صاحب جناب سپریم کورٹ سے نکلے ہیں اور سب تو پہلے سجدے سے گئے ڈگ اور انہوں نے جناب سجدے میں گرے ہیں اور سپریم کورٹ کے در پہ پرا نے کر لیا سجدہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی سجدہ شکر میں نے ادا کیا تھا. پھر اس کے بعد پرا متی اللہ جان بڑا دبنگ بولتے ہیں، انہوں نے آڑے ہاتھوں سوال کیے سخت، جس پہ جناب وہ گئے چیڑ. ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی فیصل وڈا کو، اور الٹا ان کو تانے مانے مارنا شروع کر دیے. اور متی اللہ جان صاحب نے جناب باقاعدہ ان کو شیشہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ برا مان گئے. ٹوٹل اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ کافی لمبی ہو جائے گی. تو انہوں نے پرسنل اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی فیصل وڈا نے متی اللہ جان پہ. تو یہ تھی آج کی کاروائی اور یہ تھی اندر کی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کی کہ وہ جناب ناراض اور سخت برہم میڈیا کے کردار پہ. حالانکہ میڈیا کا کام ہے آئینہ دکھانا، اور چینل جو ہیں وہ زیادہ تر 99% چینل جو آئینہ دکھانے کی ہی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال اور دوسرا یہ ہے کہ پریس کانفرنس کیوں دکھائی گئی، یہ اب چیزیں جو ہیں یہ اگر ہمارے ہاں لوگ بڑے بڑے اداروں کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں سچ اور شکوے کیے جا سکتے ہیں، شکوے کر سکتے ہیں. اور یہ شکوے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی معافی مانگ کے دونوں دی جناب ہو گئی چھٹی. لیکن جو ملزم تھے جن پہ الزام تھا یا جو مجرم بلکہ بن گئے تھے، دونوں وہ معافی مانگ کے پہلے سخت بول کے معافی مانگ کے تو اس کیس سے نکل گئے. ہوں شامت آ گئی انہوں دی جنہوں نے دکھائی ہے. حالانکہ کیونکہ میڈیا کام ہی دکھانا ہے سر، لیکن بہرحال یہ ملک کا نظام ایسا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے باقی سخت باتیں جو ہیں وہ پھر ہضم نہیں ہوتی اوروں کو بھی. یہ نہ ہوئے کہ بھائی مینوں میں کوئی نہ کوئی نوٹس ہی نہ آ جائے. قرآن فوری طور پہ اجازت دیں. نیکسٹ ویلاگ تک اللہ حافظ.